اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان لو جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ایمان رکھتے ہو، جس دن دونوں فوجیں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے آمنے سامنے ہوئی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ وادی کے بعید والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کر لیتے تو اس مقررہ میعاد کے بارے میں وعدہ پورا نہ ہوتا، لیکن یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ وہ کام کر ڈالے جو اس کی طرف سے ہو کر رہنا ہے، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ یاد کرو جب اللہ نے نیند میں لشکر کفار کو قلیل تعداد میں دکھایا، اور اگر کثیر تعداد میں دکھایا ہوتا تو تم حوصلہ چھوڑ بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو کہ جب مقابلے کے وقت اللہ نے کافروں کو تمہاری نظر کے سامنے تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ قضاء الہی میں جو امر ہے پورا ہو جائے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اگر کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع نہ کرو، ورنہ تم کم حوصلہ ہو جاؤ گے اور تمہاری نیک نامی جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ محیط۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَى
تقاتلت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اور جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھائے اور کہنے لگا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بے شک تم میری پناہ میں ہو، پس جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری الذمہ ہوں، بے شک میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. جب منافق اور کافر جن کے دلوں میں مخالفت کا مرض تھا کہتے تھے کہ ان کے دین نے انہیں مغرور کر دیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور اے مخاطب، کاش کہ تو کافروں کو اس وقت دیکھے جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان کے عملوں کی سزا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ان کی حالت ایسی ہے جیسی کہ ان سے پہلے آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی. انہوں نے آیات الہی کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا. بے شک اللہ قوت کے ساتھ شدید عذاب دینے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ اپنی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم پر کی ہو جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور آل فرعون کو ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر دیا، اور وہ تمام ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بے شک جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. جن سے آپ صلح کا معاہدہ کرتے ہیں مگر وہ ہر بار اپنے معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پس اگر آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں شدید سزا دیں تاکہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
اور اگر آپ کو کسی قوم سے وعدے میں خیانت کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف لوٹا دو، برابر کا جواب دو، بے شک اللہ دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اور ہرگز کافر خیال نہ کریں کہ انہوں نے سبقت لے لی ہے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور ان کے لیے پوری قوت اور بندے ہوئے گھوڑوں سے اپنی استطاعت کے مطابق تیار رہو، تاکہ اس تیاری سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی طرح تم پر ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے محبوب، اگر دشمن صلح کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ آپ کی تائید کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، بے شک وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھارو، اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب ہوں گے، بے شک انکار کرنے والی وہ قوم ہے جسے سمجھ نہیں ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں۔ اگر تم میں سے 100 آدمی صبر والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ کافروں کو قیدی بنائے جب تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
اگر اللہ پہلے سے تحریر شدہ فیصلہ نہ لکھ چکا ہوتا۔ اے مسلمانوں، تم نے کافروں سے جو بدلے کا مال لے لیا، اس کے باعث تم پر عذاب آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مال غنیمت سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اگر تمہارے دلوں میں بھلائی محسوس کی تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر عطا فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو وہ اللہ سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کے باعث ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں جگہ دی اور مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور وہ جو ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے تمہارے لیے ہجرت نہیں کی، ان کا تمہاری جائیداد میں کچھ حصہ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہیں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، مگر ایسی قوم پر جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے مدد کرنا ضروری نہیں، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور انہوں نے ہجرت والوں کو اپنے پاس جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، وہ تم میں سے ہیں، مگر اللہ کی کتاب کے مطابق خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں میں سے جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا قطع تعلق کا اعلان کرتا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔
اے شرک کرنے والو زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کا اعلان ہے، بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اگر تم توبہ کر جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر وہ مشرکین جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے اس میں کسی قسم کا نقص نہ ڈالا اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اسے پورا کرو، بے شک اللہ اہل تقوی سے محبت رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کرو، ہر بیٹھنے والی جگہ پر ان کے تعاقب میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے، یہ حکم اس لیے ہے کہ جو قوم علم نہیں رکھتی۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیوں کر کوئی عہد ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب وہ اسے قائم رکھیں تو تم بھی ان کے لیے قائم رکھو، بے شک اللہ اہل تقوی سے محبت رکھتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ان کے معاہدے کا لحاظ کیسے کیا جائے جبکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو نہ قرابت اور نہ عہد کا لحاظ کرتے ہیں، وہ تو صرف اپنی ادھر ادھر کی باتوں سے آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے دل حقیقت کے برعکس ہیں اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی کم قیمت وصول کی اور اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔
نہ کسی مومن کی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا کرتے ہیں، اور وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم جاننے والی قوم کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کافروں کے سرکردہ لوگوں سے جہاد کرو، بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، شاید وہ اس سے رک جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جس قوم نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا تھا کہ آپ ان سے نہیں لڑیں گے اور رسول کو نکالنے پر زور دیا تھا، حالانکہ زیادتی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ انہیں قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ہی انہیں عذاب دے گا اور انہیں پست کر دے گا اور ان پر تمہاری مدد کرے گا اور مومن قوم کا سینہ ٹھنڈا کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک اللہ یہ نہ جان لے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے؟ اللہ اور رسول اور اس کے مومنوں کے علاوہ کسی کو رازدان نہ بناؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ یہ مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں حالانکہ ان کی جانوں نے خود کفر کی گواہی دی ہے، اس وجہ سے ان کے عمل ضائع ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتوں میں سے ہو جائیں۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر کر دیا ہے؟ ہرگز اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔
جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کے عظیم درجات ہیں، اور وہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اس کی رحمت اور اس کی رضا اور جنت کی بشارت ہے، اور جنت میں مقیم ہو کر نعمت پائیں گے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے، بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہوں تو انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالموں میں سے ہوگا۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری تجارت جس میں نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ میں تمہیں پیاری لگتی ہوں تو پھر اس وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور غزوہ حنین کے دن تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہ کیا، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے واپس ہوئے۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ اس کے بعد جسے چاہتا ہے اللہ توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ان لوگوں سے لڑائی کرو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور جو اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے بھی حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے جنہیں کتاب دی گئی تھی. ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور مغلوب ہو کر رہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ان کی یہ باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں. جن لوگوں نے پہلے کفر کیا ہے ان کی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا پروردگار بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب بنا لیا اور انہیں صرف معبود واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہ ان کے بنائے شریکوں سے پاک ہے. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ رہے گا، خواہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر ایک کے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ایک دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، پس جمع کرنے کا مزہ چکھو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ کے مطابق مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ گنتی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہے،
ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین قائم ہے۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے مکمل طور پر مل کر لڑو جیسا کہ وہ آپس میں متحد ہو کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بے شک نسائی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر کی فالتو رسم ہے جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک سال کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر دیں، پھر اللہ کا حرام کیا ہوا مہینہ حلال بھی قرار دے لیتے ہیں۔ ان کے برے عمل ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت میں بہت تھوڑا ہوگا۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگرچہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ آپ 2 میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ غار میں تھے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر سکون قلب اتارا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں دیکھا ہے، اور کافروں کے کہنے کو سرنگوں کر دیا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہلکے یا بوجھل ہو کر نکلو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اے محبوب، اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے ضرور چلتے، لیکن ان پر یہ مسافت دور اور مشقت طلب تھی، اور قریب ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ اسے جانتا ہے جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔
اللہ نے آپ سے درگزر فرمایا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی یہاں تک کہ آپ پر سچ بولنے والے ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان جاتے؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کی اجازت نہ مانگیں گے اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ بے شک ایسی اجازتیں وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں پریشان حال ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے ضرور تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے انہیں پست حوصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تم میں خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کے لیے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے کچھ خفیہ باتیں سننے والے موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ بے شک وہ پہلے بھی فتنہ پھیلانے میں سرگرم رہے اور آپ کے لیے کئی کاموں میں تبدیلی کی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی حاصل ہو جائے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام درست کر لیا تھا، اور خوش ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہ ملے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومن توکل کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ فرما دیجئے کہ تم ہماری دو بلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے لیے اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے ان پر عذاب بھیجے، پاس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔
فرما دیجئے کہ مال کو خوشی سے یا مجبوری سے خرچ کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم فاسقوں کی قوم ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ کیے جانے کو قبولیت سے کسی نے منع نہیں کیا بجز اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کو کاہلی کے ساتھ ادا کرنے آتے ہیں اور ایسے ہی ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے انہیں دنیاوی زندگی میں ہی عذاب دے اور کفر کی حالت میں ہی ان کی سانس نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی قوم ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا داخل ہونے کی کوئی جگہ مل جائے تو وہ منہ زوری کرتے ہیں، اس کی طرف پھر جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور ان میں سے کوئی آپ کے صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعنہ کرتا ہے، پس اگر ان میں سے انہیں دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور کیا اچھا ہوتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اس سے راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں عن قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول دے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء اور مساکین اور اس کے عاملین اور دل جوئی اور غلام آزاد کرانے میں اور خلاصی قرض اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کے کچے ہیں، فرما دیجئے کہ ان کا کان سے سننا تمہارے لیے بہتر ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر وہ ایمان والے ہیں۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم
بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں اس سے باخبر کرے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ بے شک وہ دل لگی اور خوش طبعی کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اب ہیلے نہ کرو، بے شک تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو عذاب دے دیں گے کیونکہ وہ مجرموں میں سے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے جیسے ہیں، برے کام کو کرنے کو کہتے ہیں اور اچھے کام کرنے سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان سے توجہ ہٹا لی، بے شک منافق فاسقوں میں سے ہیں۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے یہ کافی ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ قوت میں شدید تھے، مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے، اور تم لذت نفس میں پڑے رہے جس طرح کہ وہ لذت نفس میں پڑے تھے۔ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں کی جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں کی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لے کر آئے تھے، مگر اللہ کی شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں،
نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب ہی رحمت کرے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنت عدن میں ان کی پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں انہیں رضائے الہی حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہوگی۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی اختیار کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمات کہے اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے جس کی خواہش کی تھی اسے نہ پا سکے، اور انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دینے والا ہے، اور زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ لما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ تو اللہ نے جب انہیں اپنے فضل سے دیا تو انہوں نے بخل کیا اور اپنے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ پس اس نے پاداش کے لیے ان کے دلوں میں ملاقات کے دن تک نفاق رکھ دیا، اس وجہ سے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے خفیہ رازوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ وہ جو مسلمانوں پر ملامت کرتے ہیں، جو دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان پر بھی ملامت کرتے ہیں جو اپنی محنت سے تھوڑی سی مزدوری پا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ ان پر ہنستے ہیں، اللہ انہیں ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا مغفرت نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگو تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ رسول اللہ کی مرضی کے خلاف پیچھے رہنے میں خوش ہوئے اور انہوں نے اس بات کو کراہت سمجھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور دوسروں سے کہا کہ اس شدید گرمی میں نہ نکلنا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے شدید ہے، کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ دنیا میں تھوڑا ہنس لیں اور پھر بہت روئیں گے، یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے تھے. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پھر اگر اللہ تمہیں ان سے کسی گروہ کی طرف لے جائے، وہ تم سے جہاد نکلنے کی اجازت مانگے تو انہیں کہہ دینا تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو اور نہ ہی میرے ساتھ نکل کر دشمنوں سے لڑو. تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے والوں کو پسند کیا، اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے اور وہ اپنے فسق پر ہی مر گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور ان کا مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں مال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان ختم ہو جائے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو طاقت رکھنے کے باوجود آپ سے جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہوں نے چاہا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پھر بھی وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخیرات وأولئک هم المفلحون. لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دیہاتیوں میں سے کچھ معذرت کے ساتھ آئے کہ انہیں بھی پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، ان میں سے جنہوں نے انکار کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب ہوگا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
ضعیفوں اور مریضوں اور جن لوگوں کے پاس خرچ نہیں ان پر جہاد میں شامل نہ ہونے کا کچھ گناہ نہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہوں۔ احسان کرنے والوں پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ان پر شکوہ ہے جو آپ کے پاس سواری کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہاری سواری کا کوئی بندوبست نہیں، تو وہ واپس ہو گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچہ نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ بے شک شکوہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود پیچھے رہنے کی اجازت طلب کرتے تھے، وہ اس بات پر راضی تھے کہ پیچھے بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وہ نہیں جانتے۔